شیخ، یہ تو معلوم ہے کہ شیطان کا نام ابلیس ہے، لیکن اس کی بیوی کا کیا نام ہے؟ یہ سوال ایک شخص نے امام شعبی سے کیا، جو بڑے محدث اور فقیہ اور تابعی ہیں۔ شیطان کی بیوی کا نام؟ امام شعبی نے حیران ہو کر کہا، جی شیخ بھائی، میں نہ تو اس کے نکاح پہ حاضر تھا، نہ ولیمے پہ مدعو تھا، جو اس موقع پر گیا ہو اس سے پوچھ لو۔ شیخ شعبی نے کہا، ابتدائی دور کے اہل علم نے اس قسم کی خردہ گیری، چھوٹے چھوٹے مسائل کی ذہنیت پر مبنی سوالات کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی ہے۔ اب دیکھیے کہ عملی زندگی کے کس معاملے میں اس سوال کا تعلق ہے۔ اس ذہنیت کی حامل افراد بڑے بڑے عملی مسائل سے لا تعلق ہوتے ہیں، بلکہ انہیں ان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہے کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ الو حلال ہے یا حرام۔ جب ایک شخص نے سید احمد شہید سے یہ سوال کیا تو اس زمانے کی یہ بات ہے کہ جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت زوال پذیر تھی، بنگال اور مدراس کی طرف سے انگریز قابض ہو رہے تھے، پنجاب، کشمیر اور پشاور تک سکھوں کی حکومت نے مسلمانوں کا جینا دوبر کیا ہوا تھا، مساجد کو گھوڑوں کے استبل میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس کے خلاف سید احمد شہید نے صوبہ سرحد میں تحریک جہاد برپا کی۔ ان حالات میں سوال کرنے والے نے سوال کیا تو سید احمد شہید نے جواب دیا کہ بھائی، یہ تو الوؤں کا مسئلہ ہے، کسی الو سے ہی حل کرواؤ، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے الو دیکھا ہے سوائے چڑیا گھر کے؟ دن میں وہ ویسے بھی کم ہی کہیں نظر آتا ہے۔ کتنے لوگوں کو کھانے کے لیے ملے گا، اور ہر مسئلے کا جواب جاننا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہمارے ان اہل علم کی نظر دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر تھی کہ پچھلی امتیں اپنے انبیاء سے اختلاف اور کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوں۔ عیسائیت کی تاریخ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رومن امپائر کے دارالحکومت قسطنطنیہ، جو آج کا استنبول ہے، اس کا جب 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح نے محاصرہ کیا تو اس وقت عیسائی علماء اور رہبان، ان کے راہب، ایسے ہی موضوعات پر آپس میں مناظرے کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی دی گئی تو اس دن آپ نے خمیری روٹی کھائی تھی یا فطیری؟ فرشتہ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہندوستان میں جب مسلمان زوال پذیر تھے تو ان کے مناظروں کے موضوعات کیا تھے؟ ایک موضوع یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ محمد جیسا ایک اور نبی پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ ایک گروہ ایک طرف دلائل دیتا تھا، دوسرا گروہ دوسری طرف کے دلائل، اور یہ ان کے نزدیک چونکہ بنیادی عقیدے کا مسئلہ تھا، لہٰذا انہی مناظروں کو وہ دین کی حقیقی خدمت اور ضرورت سمجھتے تھے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننے کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں کیا، لیکن لوگوں نے خود کو ان سوالوں کا بھی مکلف بنا لیا، جن کے بارے میں ان سے بروز قیامت پوچھا ہی نہیں جانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جنہیں اہل علم پانچواں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، ان سے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قضیے کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا، جس قضیے میں ہماری تلواریں خون آلود نہیں ہوئیں، اس کے بارے میں ہم اپنی زبانوں کو کیوں آلودہ کریں؟